بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ مکمل ٹیسٹ حل شدہ اور تقریباً 99% درست جوابات کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ الکفایہ فی علم الروایہ یہ خطیب بغدادی کی بک ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں غزوہ مؤتہ میں 8 تلواریں ٹوٹی تھیں، اور ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس کا لقب ہے۔ تالمود یہودیت مذہب کی کتاب ہے، اور نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی تھی۔ آریہ سماج ایک تحریک تھی جو کہ سوامی دیان سرسوتی جس کا بانی ہے، اور تفسیر ضیاء النبی پیر کرم شاہ صاحب کی تفسیر اور سیرت کی بک ہے۔ کتاب اظہار الحق مولانا رحمۃ اللہ کیروانی کی، اس کا موضوع مسیحیت ہے، وہاں پر نان نافذ اس کا عنصر تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مکثرین صحابہ کرام میں چوتھے نمبر پر تھیں، اور اسی طریقے سے ازواج مطہرات میں وہ اکیلی ہی تھیں جو کہ مکثرین میں آتی ہیں، 1000 سے زائد احادیث جن سے مروی ہیں۔ حضرت ام سلمہ تو ان سے صرف 378 احادیث مروی ہیں، اس لحاظ سے یہی جواب درست ہے۔ نروان یہ جو ہے وہ ایک اصطلاح ہے بدھ مت کی، اور غزوہ بنی مستلق میں حضرت عائشہ شریک ہوئی تھیں۔ الموطا کو نافذ کرنے کے لیے ابو جعفر منصور نے کوشش کی، اور سب سے پہلے حج جو ہے وہ 9 ہجری میں ادا کیا گیا، اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے نزدیک علم مخاصمہ کی جو تشریح کرنے والے ہیں انہیں مفسرین محدثین جو وہاں پہ تھے وہ نہیں تھا، بلکہ متکلمین تھا جو آپشن نہیں تھا، اس لیے نان نافذ ہے۔ اور حضرت خزیمہ بن ثابت کی گواہی 2 لوگوں کی گواہی کے برابر ہے، اور امام غزالی رحمہ اللہ نے جو مسلم فلاسفہ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ حجت اللہ البالغہ کے مصنف حضرت شاہ ولی اللہ ہیں۔ المجموع فی الفقہ یہ کتاب ہے امام زید بن علی کی۔ فاتح اندلس طارق بن زیاد ہیں۔ جمال الدین افغانی کا سن وفات 1897 ہے۔ مدینہ منورہ سے جو بدر ہے وہ 80 میل کے فاصلے پہ ہے۔ رحمۃ للعالمین یہ کتاب ہے سید ندوی رحمہ اللہ کی، اور مولانا شبلی نعمانی نے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلدیں لکھی تھیں، یہاں 3 دی ہوئی ہیں، یہ ذہن میں رہے، یہ غلط ہے۔ 2 جلدیں لکھی تھیں، اور باقی کی 4 جلدیں جو ہیں وہ سید سلیمان ندوی نے مکمل کی تھی، کل 6 جلدوں پہ مشتمل تھی۔ سیرت کی جو اصطلاح ہے سب سے پہلے ابن حشام نے استعمال کی تھی، اور اشاروں اور کنایوں کے الفاظ سے اگر طلاق دی جاتی ہے تو وہ طلاق بائن کہلاتی ہے۔ حکومتی مشینری جو ہے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ۔ ام القریٰ یہ یونیورسٹی مکہ میں ہے، وہاں نان نافذ اس کا جواب تھا۔ حروف جارہ کی تعداد 17 ہے۔ قحط کے دنوں میں امیروں پر جو ٹیکس لگتا ہے اسے ضرائب کہتے ہیں۔ خراج غیر مسلموں سے وصول کیا جاتا ہے۔ ہندو مت میں ویدوں کی تعداد 4 ہے۔ بیت الحکمہ کو قائم کر دیا تھا، یہاں پر ذہن میں رہے، بیت الحکمہ کو قائم ہارون نے کیا تھا اور اسٹیبلش مامون نے کیا تھا، اور اسی طریقے سے یعنی بنیاد ہارون نے ڈالی تھی۔ اگر آپ اسے گوگل کر لیں، مختلف تاریخ کی بکس میں دیکھ لیں، تو اس کا جواب یہی ہے کہ اس کی بنیاد ہارون نے ڈالی تھی، اور اسے اسٹیبلش جو کیا تھا، اس کو 4 چاند لگے تھے اس سائنٹیفک سوسائٹی کو، تو وہ مامون کے زمانہ میں لگے تھے۔ مجبوری اور خاص حالات میں ایمرجنسی ٹیکس جسے کہتے ہیں وہ النوائب ہے، ضرائب نہیں ہے، یہاں نان نافذ ہے۔ خلفائے راشدین میں سے سب سے لمبی مدت خلافت عثمان غنی کی ہے۔ قبل از اسلام ایران میں آگ کی پوجا ہوتی تھی، نان نافذ عنصر تھا۔ شیخین کی اصطلاح سب کے لیے استعمال ہوتی، محدثین ہوں، فقہاء ہوں، صحابہ میں ہوں، تو آلافذ اس کا جواب تھا۔ ہندوستان میں صوفی ازم کا آغاز 10ویں صدی عیسوی میں ہوا تھا۔ بر صغیر میں سب سے پہلے کس زبان میں ترجمہ ہوا؟ تو اس میں یہ ایک مختلف فی ہے، وہاں جو آپشن تھا وہ تھا بر صغیر میں سب سے پہلے کس زبان میں ترجمہ و تفسیر ہوا۔ اگر تو وہ ہو تو پھر اس کا جواب جو ہے وہ فارسی ہے، اور اگر صرف ترجمہ مراد لیا جائے تو پھر اس کا جواب سندھی بھی ہو سکتا ہے۔ سلسلہ چشتیہ کے بانی خواجہ معین الدین چشتی، یہاں پر بھی یہ ایک جو ہے وہ محل نظر سوال ہے، کیونکہ سلسلہ چشتیہ کے بانی حضرت جو ہے وہ علی حجویری رحمہ اللہ تعالی جو ہے وہی قرار دیے جاتے ہیں۔ بہرکیف نظریہ وحدت الشہود کا جو پرچار ہے وہ حضرت مجدد الفسانی نے کیا۔
انما الاعمال بالنیات، یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے۔ قرآن مجید میں 4 مساجد کا ذکر ہے، وہاں جواب نہیں تھا، اس لیے نانافذ ہے۔ مہا بھارت کا موضوع دیوتاؤں کی تعریف، یہ بھی محل نظر ہے، کیونکہ جو اگر آپ اس بک کو سرچ کریں تو اس کا آپ کو ٹائٹل کی پہلی 4 لائنیں ہی بتا دیں گی کہ اس کا موضوع جنگیں تھیں۔ اور بابائے ریاضی محمد بن موسیٰ الخوارزمی ہیں، اس لیے نانافذ ہے۔ اور مامون الرشید کی سائنس اکیڈمی کا کیا نام پڑا تھا، وہاں مامون نہیں تھے، وہاں ہارون ہی تھے، اس لیے بیت الحکمہ ہی جواب ہے۔ اور یہ اوپر والا جو آپشن جہاں مامون لکھا ہوا ہے، یہ اس کی تائید کرتا ہے یہاں، کیونکہ وہاں ہارون لکھا تھا، مامون نہیں لکھا تھا، اس لحاظ سے نانافذ اس کا جواب ہے۔ اور تائید ہے اس بات کی کہ بیت الحکمہ کو قائم کرنے والا وہ ہارون ہی تھا، نہ کہ مامون۔ ضعیف راوی سکہ راوی کی روایت کو رد کرے گا تو وہ حدیث منکر ہو جائے گی، اور اگر وہ حدیث جس کا سلسلہ نبی علیہ السلام تک جائے گا وہ مرفوع ہوگی، اور وہ حدیث جس سے کہیں سے ایک یا 2 راوی گرے ہوں گے تو معلق ہوگی، اور اگر جو ہے وہ سب سے آخر میں جا کر یعنی صحابی کے پاس جا کے 1 یا 2 راوی گرے ہوں گے تو وہ بہرکیف معزل کہلائے گی۔ حدیث کی کتاب جس میں احادیث کو اسماء صحابہ کے مطابق ترتیب دیا جاتا ہے مسانید کہلاتی ہیں۔ مولانا ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جی تاریخ دعوت و عزیمت، آیا صوفیہ ہے استنبول میں۔ اسلام سے قبل عربوں میں جو مذہب رواج پکڑا ہوا تھا، جس توحید پرست لوگ جو ہوتے تھے وہ حنفیت کے مذہب پہ ہوتے تھے۔ مفسر کے مقابلے میں مجمل ہوگا۔ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، جواب نانافذ ہے۔ اور تورات کا معنی علم ہے، تورات کا معنی علم ہے۔ حدیث کے مشکل الفاظ و کلمات کی تشریح غریب الحدیث کہلاتی ہے۔ خلق قرآن کا عقیدہ معتزلہ فرقے کی اشاعت اور ان کا ٹائٹل بنا تھا۔ صحیح بخاری کی عمدۃ القاری جو شرح ہے وہ علامہ بدر الدین عینی کی ہے۔ الجامع المسند الصحیح المختصر، یہ صحیح البخاری مراد ہے۔ امام ابو یوسف کی کتاب کا نام کتاب الخراج تھا۔ اصول الدعوہ عبد الکریم زیدان نے لکھی تھی۔ قرآن حکیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے علاوہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کا تذکرہ ہے۔ ارشاد الساری علامہ قسطلانی نے لکھی تھی، اور مجمع الفقہ الاسلامی کا جو صدر دفتر ہے وہ جدہ کے اندر ہے۔ تہذیبوں کا تصادم کا جو نظریہ ہے وہ سیمیول ہنٹنگن نے پیش کیا تھا۔ انکار حدیث کی بنیاد ذوالخویسرہ نے ڈالی تھی۔ موضح القرآن کے مفسر حضرت علامہ عبد القادر محدث دہلوی، وہاں یہ آپشن نہیں تھا، اس لیے نانافذ تھا۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اس آیت سے نص کی دلالت النص والی قسم ثابت ہوتی ہے۔ المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث النبوی، یہ کتاب لکھی تھی ڈاکٹر A.J. وینسنگ نے۔ اور گرو گرنتھ صاحب جو کتاب ہے، گرنتھ صاحب سکھوں کی، اس کتاب کا مصنف کون ہے، یہ کتاب کس زبان میں تھی، تو یہ گورکھ مکھی میں تھی۔ اور دا پرنسپل آف محمد، یہ کتاب جو ہے وہ عبد الرحیم صاحب کی، یہاں وہ آپشن نہیں تھا، اس لیے نانافذ تھا۔ اور اجتہاد کا معنی، یہ دی پرنسپل آف محمد، یہ والا آپشن عبد الرحیم والا آپشن وہاں پر نہیں تھا، یہ جو ہے ایک مستشرق نے لکھی ہے، اس لیے وہاں پہ آپشن نانافذ ہی تھا۔ یہ MCQ بالکل کلیئر ہے مجھے، اور یہ آپ اس کی تصحیح فرما لیجئے گا۔ اس کے علاوہ اجتہاد کا معنی ہے بذل الجہد، اپنی کوشش محنت کو خرچ کرنا۔ کسی کے صحابی ہونے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ضروری ہے؟ دیکھیے، ملاقات ضروری نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو زیادہ صحابہ ہوئے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں لوگ، وہ 9ویں ہجری میں، جسے عام الوفود کہتے ہیں، 9ویں اور 10ویں میں زیادہ مسلمان ہوئے، اور اس ٹائم تو جو ہے وہ صحابہ کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ جتھے کے جتھے آتے تھے، اور وہ لوگ آ کے بیٹھ جاتے تھے اور بس اسلام قبول کر لیتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پہ اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور ان سب کی ملاقات رسول اللہ سے نہیں ہوئی، اس لیے یہ شک درست نہیں ہے، رویت ہے۔ اور رویت کی شرط بھی جو ہے وہ رویت عامہ ہے، اس کے لیے آنکھوں سے دیکھنا ضروری نہیں، بہرکیف رویت ہی کافی ہے، ٹھیک ہے، ایک مجموعی رویت کافی ہے، اس کے لیے آنکھوں سے دیکھنا ضروری نہیں۔ صحبت مل جائے، رویت مل جائے، ملاقات ہو جائے، لیکن جب جرنل بات کی جائے تو اس میں جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا رسول اللہ نے اسے دیکھا ہو، جو آپ نے تعریف پڑھی ہوگی، صحابی اسے کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں رسول کو دیکھا ہو یا رسول نے اسے دیکھا ہو۔
تو بہر کیف اس میں شرط دیکھنے کی ہے، ملاقات کی نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے صحابہ ہیں جن کی براہ راست رسول اللہ سے ملاقات ثابت نہیں ہے، لیکن وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ اس لیے اس کا جو درست آپشن ہے وہ رویت ہی تھا، وہ ملاقات نہیں تھا۔ الرحیق المختوم بنیادی طور پر ہی دونوں زبانوں میں لکھی گئی تھی، اردو میں بھی عربی میں بھی۔ ابرہہ کے لشکر کی تعداد مشہور جو بتا رہے ہیں وہ 60,000 ہے، تو ہم اس سے رجوع کرتے ہیں کہ 60 ہی ہوگا۔ نظام البرید جو ڈاک کا نظام ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کروایا تھا، اور وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا میں تعالوا فعل امر ہے۔ اخوان المسلمین کا تعلق مصر سے ہے۔ جنگ کرنال میں مغلوں نے کس سے شکست کھائی تھی؟ نادر شاہ سے۔ حسرت موہانی کا اصل نام سید فضل حسن تھا۔ رمضان کے روزہ دار اور محرم کے سپاہی، اس سے مراد چالاک لوگ لیے جاتے ہیں۔ باقی اس میں آپشن بتا رہے ہیں جی کہ نن آف دیز تھا، لیکن بہرحال اکثر دوستوں نے یہ بولا کہ یہ اولڈسٹ لیفٹ ہینڈڈ جو بالر تھا جس نے 5 وکٹیں بھی لی تھیں، تو وہ عبد القادر جو کہ وفات پا گئے پچھلے دنوں، بہت بڑے کرکٹر تھے اور ان کے بڑے ریکارڈ تھے، وہ ٹیسٹ کرکٹر تھے، تو اس سے وہ مراد تھے اور ان کا نام وہاں دیا ہوا تھا۔ لیکن بہر کیف کیا نن آف دیز انہوں نے دیا ہے، ہر ایک کی اپنی ریسرچ ہے، بحث نہیں کرنی کسی سے بھی، جس کے ذہن کے مطابق، کیونکہ یہ پیپر ہی ایسا ہے کہ اس پیپر کے اندر کچھ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ایسے ایک ایسی جو ہے، میرے ساتھ ایک دوست بحث کر رہا تھا اور اس نے مجھے کہا جی کہ یہاں دیکھیں الرحیق المختوم بنیادی طور پر لکھی گئی تھی، تو بنیادی طور پر تو عربی میں لکھی گئی تھی اور بعد میں اس کا اردو میں ترجمہ ہوا تھا، تو میں نے اس کی بات کو بھی لیا کہ ویلڈ پوائنٹ ہے۔ میں بھی یہ آپشن جن لوگوں نے ڈبل پڑھ کر لگایا ہے ان کا غلط ہو جائے، کیونکہ یہ پیپر ایسا ہے، اس پیپر میں ایسی باریکیاں ہیں کہ میرٹ کہیں پہ بھی جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح انگلینڈ کی جو ٹیم ہے وہ پاکستان کا جو وزٹ اکتوبر میں کرنے جا رہی ہے، 16 سال کے بعد کرنے جا رہی ہے، اور مائکروسافٹ جو ہے وہ آؤٹ لک ہے کس کی جی؟ ای میل کلائنٹ کی۔ اور اسی طریقے سے ہائبرڈ کمپیوٹر جو ہے اس میں جو ہے ایک تو یہ ہے کہ اس کے فیچرز آف اینالاگز اور دوسرا ڈیجیٹل کمپیوٹر، دونوں اس میں آپشن جو ہیں وہ اس کے ٹھیک تھے۔ اچھا، مارکیٹ میں جو کسی نے جو 1700 کا جوتا 1360 میں لیا تھا تو 20% اس میں ڈسکاؤنٹ بنتا تھا، اس لیے وہاں نن آف دیز تھا۔ اور اسی طرح جو 2% جو اکانومی کا جو ٹیکس بنتا ہے، یعنی 8676 جس نے ٹیکس پے کیا تھا، تو وہ 43,03,800 اس کی ٹوٹل انکم تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اعلان کیا بنانے کا تل ابیب سے شفٹ کرنے کا یروشلم میں، تو اس نے سفارت خانہ بھی شفٹ کرنا تھا اور اس نے جو ہے وہ دارالخلافہ بھی وہاں شفٹ کرنا تھا۔ اور یہ جو لافنگ گیس ہے اس سے نائٹرو آکسائڈ مراد ہے، اور سولر کرنٹ از ڈائریکٹ کرنٹ، اور اسی طریقے سے یہ مجھے اس کا اگلا کنفرم نہیں ہے اور اس سے اگلا بھی کنفرم نہیں ہے، اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا۔ اچھا جی، اس کے بعد جو اس میں جو کنفرم ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو انگلش کے آپشن تھے یہاں بلکہ دیے ہوئے بھی ہیں، اس میں ایک آپشن دیا ہوا تھا جس میں ایکٹیو وائز پیسو وائز جو بنانے تھے ہم نے، اور اس میں انہوں نے آپشن یوں دیا تھا کہ آپ جو ہے وہ اس میں ایک آپشن تھا کہ جو پروگرام واز بینگ، یعنی بینگ والا جو آپشن تھا وہ اس میں درست تھا، ٹھیک ہے نا جی، تو اس لحاظ سے وہ والا اس میں درست تھا۔ باقی آپ کے سامنے آپ اس کو تقریباً یہ 100% کیا، اور اس میں 98% کہا جا سکتا ہے کہ کوشچنز جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، کافی حد تک کوشچن جو ہیں اس کے اندر وہ ٹھیک ہیں، درستگی کی طرف ہیں، اس لیے انہیں کہنا پڑے گا کہ بہتر اچھی ڈیزائن کی ہوئی ہے کی۔ لیکن بہر کیف اس میں بھی 3 سے 4 5 آپشن ایسے ہیں جن کے اندر بہر کیف ابھی بھی اختلاف اور موجود ہے۔ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی کھل کے رائے دیں، ہم کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ کس کا غلط ہے کس کا ٹھیک ہے، نہ ہم یہاں پر جج بن کے بیٹھے ہیں، اور وہ جنہوں نے پیپر سیٹ کیا وہ بہتر سمجھتے ہیں، اور باقی آپ نے محنت کی، تیاری کی، اچھا ٹیسٹ آپ نے اٹیمپٹ کیا، باقی آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ سے مانگیں، اور جو جس کی قسمت ہوگی اس کو وہ مل جائے گا، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور پلیز جو بھائی بھی اس ویڈیو کو دیکھے وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، چینل کو سپورٹ کر دیں، اور مزید بھی انشاءاللہ جیسے ہی اور کیز آتی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، 2-3 طرح کی کیز شیئر کریں گے، اس کے بعد نتیجہ آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ خود فیصلہ کریں گے، انشاءاللہ آپ کو مزید اچھا کلیئر ہو جائیں گے پوائنٹس، اور آپ کہیں گے
خود آپ جو ہے اس قابل ہوں گے کہ آپ اپنا فیصلہ خود کر سکیں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.